بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ شیخ اہل بیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا یہ فرزند ان چند مخصوص افراد میں سے ہے جن کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان فرمایا ہے، اور یہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ جعفر جنت میں ایک شیریں نہر ہے جس کا دودھ صرف انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کا نام جعفر رکھا گیا، کیونکہ آپ کا فیض عام جاری نہر کی طرح ہے۔ آپ نے آنکھیں علمی گھرانے میں کھولی اور مدینہ طیبہ کی اس مقدس سرزمین پر پرورش پائی جو علم کا گہوارہ ہے۔ 14 برس کی عمر تک آپ نے اپنے دادا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے علمی تربیت حاصل کی، اور اپنے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی ہی میں ان کی درسگاہ میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ اس درسگاہ میں ہر شخص کو علم سیکھنے کی اجازت تھی، اور آپ کا یہ مدرسہ اس دور کی بہت بڑی یونیورسٹی کا درجہ رکھتا تھا۔ اس یونیورسٹی میں بیک وقت 4000 طالب علم مختلف علاقوں سے آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یحییٰ بن سعید انصاری جیسے اکابرین نے آپ کی بحر علم شخصیت سے علمی پیاس بجھائی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں بڑے بڑے مفکر اور سائنسدانوں نے بھی نام پیدا کیا ہے۔ مشہور سائنسدان جابر بن حیان بھی امام کے شاگردوں میں سے تھا۔ کتاب سپر برین ان اسلام میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور جابر بن حیان کا مکالمہ روح کے حوالے سے تفصیلاً درج ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام ابدال حق حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاندان کے خانوادہ ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام شافعی کے شاگرد تھے، اور حضرت امام شافعی براہ راست حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اس طرح چاروں بڑے مسالک مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی کے اماموں نے براہ راست یا بالواسطہ آل نبی اولاد علی سے روحانی علوم حاصل کیے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے سے پہلے مجھ سے اپنے دینی مسائل معلوم کر لو، میرے بعد تمہیں اس جیسی حدیثیں کوئی نہیں سنائے گا جو میں سنا رہا ہوں۔ پھر فرمایا میری حدیث میرے والد گرامی کی حدیث ہے، ان کی حدیث میرے جد بزرگوار کی حدیث ہے، ان کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر فرمایا ہم تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، جنہیں ہم اس طرح ذخیرہ رکھتے ہیں جس طرح لوگ سونا اور چاندی کو ذخیرہ رکھتے ہیں۔ روایت ہے کہ کوفہ کے ایک شخص نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ چلے جاؤ، وہاں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ شخص مدینہ کی طرف چل پڑا، مدینہ کے حکمران سے ملا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا علماء سے پوچھ کر کل بتاؤں گا۔ وہ شخص دربار سے نکلا تو ایک شخص ملا، اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ بولا امام اہل بیت جعفر صادق سے ملو۔ کوفہ سے آئے ہوئے شخص نے حضرت امام جعفر صادق سے ملاقات کی بہت کوشش کی، مگر ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ امام ان دنوں نظر بند تھے۔ وہ شخص مایوس ہو کر واپسی کے ارادے سے چلا، مگر آدھے راستے سے پھر پلٹ آیا اور سوچا ایک بار پھر ملاقات کی کوشش کرنی چاہیے۔ مدینہ واپس آ کر امام سے ملنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ایک سبزی فروش روزانہ امام جعفر صادق کی گلی میں جا کر سبزی امام کے گھر پہنچایا کرتا تھا۔ اس شخص نے سبزی فروش سے بات کی، آخر بہت منت سماجت کے بعد سبزی فروش نے اپنے کپڑے اور سبزی اس شخص کو دے دی
اور وہ شخص سبزی فروش بن کر امام کی گلی میں داخل ہو گیا۔ آواز لگائی۔ امام کے غلام نے باہر نکل کر اسے آواز دی اور کہا، کل والی سبزی بہت خراب تھی، اندر آ کر تازہ سبزی دو۔ وہ شخص اندر چلا گیا، امام کے قریب جا کر سلام کیا اور سبزی زمین پر رکھ دی۔ امام جعفر صادق کے چہرے مبارک پر اس کی نظر پڑی تو دل کی دنیا روشن ہو گئی۔ امام نے قریب آ کر اس کے کان میں فرمایا، طلاق نہیں ہوئی، جاؤ خوش رہو۔ امام نے فرمایا، ایک نشست میں 2 عاقل بالغ گواہوں کے بغیر 1000 بار بھی طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ اگر 2 عاقل بالغ گواہ موجود ہوں تو پھر 1 شمار ہوگی۔ وہ شخص مطمئن ہو گیا اور عرض کیا، حضور میں تو مایوس ہو کر واپس جا رہا تھا، پھر میں آدھے راستے سے واپس کیوں آیا؟ امام نے فرمایا، اپنی ماں کو دعا دو، اگر وہ ایک غلط کام کے لیے جاتے ہوئے آدھے راستے سے واپس نہ آتی تو تم بھی نہ آتی۔ روایت ہے کہ ایک بار عباسی خلیفہ منصور نے امام جعفر صادق سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم اور تم برابر ہیں، تمہیں کون سی فضیلت حاصل ہے؟ تو امام نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو نکاح کا پیغام بھیجیں اور اس سے شادی کرنا چاہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، جبکہ ہم میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حضور سے ہیں اور حضور ہم میں سے ہیں۔ پروفیسر این میری شمل اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے اہل بیت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تصوف یعنی روحانی علوم کے سب سے بڑے معلم ہیں۔ آپ نے ایک تفسیر لکھی ہے جو سلیمی تفسیر میں محفوظ ہو چکی ہے۔ یہ تفسیر تصوف و حقائق کا بہترین خزانہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک قرآن پاک کے 4 مطالب ہیں۔ قرآن کا ظاہر عوام کے لیے، اشارات خواص کے لیے، لطائف اولیاء کرام کے لیے، اور قرآن مجید کے حقائق انبیاء کرام کے لیے ہیں۔ کتاب شان علی جلد 2 میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام قطبیت کبریٰ پر فائز ہونے کا عظیم دن 22 رجب ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس مقام پر صرف اولاد فاطمہ ہی فائز ہوتی ہے۔ اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرنے کو کنڈوں کی نیاز کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ الشیخ حضرت شمس الدین عظیمی صاحب بھی اللہ اکبر کا ترجمہ یوں فرمایا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ جابر بن حیان، جس کو کیمسٹری کا بابا کہا جاتا ہے، اس نے 500 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ کسی نے اس سے پوچھا، تم نے کیمسٹری کا علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو اس نے جواب دیا، کچھ عرصہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد آصف بن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، اس نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا دیا۔ ہمارے پاس 72 حروف ہیں اسم اعظم کے۔ اسم اعظم کے کل حروف 73 ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، بلکہ جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو، اس سے بڑا یتیم کوئی نہیں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 15 شوال 148 ہجری کو زہر دیے جانے کی وجہ سے مدینہ منورہ میں شہید ہوئے۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار اور اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن ادب سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔